ساری دنیا کی حکومتیں ایسی پالیسیز بناتی ہیں جن سے امپورٹ کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور ایکسپورٹس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہی دیکھ لیں جو امپورٹس پر انواع ڈیوٹیاں لگا رہا ہے اور ایکسپورٹس پر نہیں لگا رہا. وہ چاہتا ہے کہ اس کا ملک زیادہ سے زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کرے. لیکن پاکستان کی حکومت شاید دنیا کی اکلوتی حکومت ہوگی جو اپنے ایکسپورٹرز پر ہی ٹیکس لگا دیتی ہے اور انواع ٹیکس لگا دیتی ہے. بجلی وہ پہلے مہنگی استعمال کرتے ہیں, گیس وہ پہلے مہنگی استعمال کرتے ہیں, اور بھی بہت ساری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں بہت زیادہ ہے, ہر حوالے سے بہت زیادہ ہے. لہٰذا جب وہ فنشڈ گڈ تیار کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ویسے ہی ان کی کاسٹ دنیا کے دیگر ملکوں کی مینوفیکچرنگ کاسٹ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا کمپیٹیٹو ماحول میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی چیزیں سستے داموں پیش کرنا ان کے لیے ویسے ہی مشکل ہوتا ہے. بنگلہ دیش اور انڈیا کے تاجروں کی, چائنا کے تاجروں کی, یعنی خطے کے دیگر ممالک کے تاجروں کی جو کاسٹ ہے مینوفیکچرنگ کاسٹ وہ کم ہوتی ہے. لہٰذا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہی پروڈکٹ سستے داموں بیچ دیتے ہیں اور ہمارے تاجر وہی پروڈکٹ مہنگے داموں فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجتاً ان کی پروڈکٹ ویسے ہی نہیں بکتی, ویسے ہی پاکستان کی ایکسپورٹس محدود ہو جاتی ہیں. اور یہ صرف اور صرف بجلی کے اور گیس کی قیمتوں کے زائد ہونے کی وجہ سے اور ایف بی آر کا اسٹرکچر برا ہونے کی وجہ سے ہے. اب تاجر درخواست کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی مہربانی, اب جنگ کا ماحول ہے تو آپ ہم سے چندہ تو مانگتے ہیں اور ہم بھی خاموشی سے آپ کو پیسے دے رہے ہیں, چونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور اس کا دفاع ہمارے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے لیے ضروری ہے, تو ہم آپ کو پیسے تو دے رہے ہیں. کبھی سیلاب آتا ہے, کبھی زلزلہ آتا ہے, کبھی کرونا وائرس پھوٹ پڑتا ہے, یا جب بھی جو بھی مسئلہ ہوتا ہے قوم کے ساتھ, پاکستان کے تاجر بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں عوام کی اور حکومت کی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مزید بھی آئندہ بھی کرتے رہیں گے, لیکن آپ بھی ہم پر تھوڑا سا احسان کریں کہ یہ جو ڈیوٹیز ہیں ایکسپورٹس پر یہ تھوڑی کم کر دیں, جو لیویز ہیں ایکسپورٹ پر یہ تھوڑی کم کر دیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے کان پر جوں رہیں گے کہ میرے بلوں بالکل نہ ہی سمجھو, چونکہ پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی بڑی تعداد کا تعلق اہل قوت سے اس طرح نہیں ہے جس طرح پراپرٹی ٹائکونز کا ہے. لہٰذا پراپرٹی ڈیلرز پر تو ہر سال ٹیکس کی ایگزمپشن ہو سکتی ہے, اور اس ٹیکس ایگزمپشن پر چاہے آئی ایم ایف ہم سے برا ہی مانتا رہے, ناراض ہی ہوتا رہے, لیکن وہ ٹیکس ایگزمپشن ہم انہیں دیتے رہیں گے. مگر یہ جو بیچارے ایکسپورٹرز ہیں یہ چونکہ سب کے سب اہل قوت کے رشتہ دار نہیں ہیں, لہٰذا ان کو لیویز پر کوئی چھوٹ نہیں ملنے والی.